زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، یہ آب و تواں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل بھی سایہ کیا کرتا تھا، اور شجر و حجر بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، سیدنا ابو موسیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کو نکلے، جہاں قافلہ ٹھہرا کرتا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالا کرتا تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچے نا تو بحیرہ جو ایک راہب تھا، وہی اس کا عبادت خانہ وہاں پر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر قافلہ پہنچا تو بحیرہ راہب اچانک وہاں سے بھاگتا ہوا قافلے کی طرف آیا۔ تو چونکہ اس سے پہلے تو وہ کبھی قافلے کی طرف آیا نہیں کرتا تھا، اور نہ اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ قافلے کی طرف بڑھا اور سب کو چھوڑتا ہوا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور آ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند کیا، ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یعنی یہ ہیں سارے جہانوں کے سردار، یہ ہیں رب العالمین کے رسول، ان کو اللہ تعالیٰ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ چیز سن کر، یہ بات سن کر جو قریش کے شیوخ یعنی بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے راہب تجھے کس طرح معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو راہب نے کہا، جب تم چڑھائی کر رہے تھے، گھاٹی کی طرف چڑھ رہے تھے نا، تو درخت بھی ان کی طرف سجدہ کر رہے تھے اور پتھر بھی ان کی طرف سجدہ کر رہے تھے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا کرتی ہیں۔ ہاں مجھے ایک بات اور معلوم ہے کہ ان کے پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ یہ کہا، اور راہب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پہ جو ہے نا دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کمر پر دیکھا، پشت پر مہر نبوت کو دیکھا، اللہ اللہ، راہب کبھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں دیکھتا، اور کبھی جو ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر پشت انور پر بنے مہر نبوت کو دیکھتا، اور بالآخر وہ دیکھنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد اس نے سب کے لیے کھانا بنوایا۔ جب سب کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے قریش والوں سے کہا، اے قریش مکہ، آج میری طرف سے تم سب کے لیے دعوت ہے۔ تو انہوں نے دعوت قبول کر لی اور کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کے پاس پہنچے۔ تو راہب آیا، راہب نے کہا کہ تم سب نے بلا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کے سب آ گئے جو آنے کے لائق تھے، غلام بھی آ گئے، آزاد بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے اور بچے بھی آ گئے، ہاں صرف ایک بچہ، اسے ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو راہب نے کہا اسے بھی بلا کر لاؤ۔ جب راہب نے کہا نا کہ اس کو بلا کر لاؤ، تو قریش کا ایک بڑی عمر کا شخص تھا، اس نے کہا کہ محمد عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے کو ہم وہاں سامان کے پاس چھوڑ کر یہاں کھانا کھانے آ جائیں، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قافلے کی طرف لے کر آیا جہاں کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ساز و سامان کے پاس سے تشریف لے جانے لگے قافلے کی طرف، تو ایک بادل جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سایہ کر کے چلنے لگا۔ راہب نے دیکھا کہ بادل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جرس سر پر سایہ کیے آ رہا ہے۔ اس نے کہا، اے عرب والو، دیکھو منظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ حضرت سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل مسلط کر دیا کہ وہ ان پر سایہ کر رہا ہے۔ تو عرب والوں نے دیکھا
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے پاس پہنچے. جیسے ہی قافلے کے پاس پہنچے نا تو اب سب کے سب درخت کے نیچے پہلے ہی موجود تھے. اب سارا کا سایہ تو انہوں نے گھیر دیا تھا. جیسے ہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پہنچے نا قریب تو درخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنا شروع کر دیا. اللہ اللہ. راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا اے عرب والو دیکھو یہ درخت سایہ کر رہا ہے. کس کی طرف؟ سیدنا محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. جب کھانا کھلایا گیا بعد میں پوچھا، راہب قسمیں دے کر پوچھنے لگا اے قافلے والو تمہیں میں قسم دیتا ہوں بتاؤ اس کا ولی کون ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ابو طالب اس کا ولی ہے. تو راہب نے قسمیں دے کر کہا اے ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو واپس مکہ بھیج دو. آگے ملک شام میں معتصب یہودی رہتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کو اگر دیکھ لیں گے تو ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں گے. تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب راہب نے یہ کہا کہ ان کو اذیتیں دی جائیں گی تو ابو طالب اس بات پر آمادہ ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی طرف بھیجنے کے لیے روانہ ہو گئے. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راہب نے کچھ ساز و سامان دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف روانہ ہو گئے. ہمارے